کذب اصحاب الایکتی، جھٹلا دیا ایکا والوں نے، درختوں کے جھنڈ والوں نے، المرسلین رسولوں کو۔ الائکہ جو ہے نا، یہ زیادہ درخت جہاں پر جمع ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے جھاڑیوں والے، جنگل والے، جھنڈ والے۔ تو یہ ایکا جو ہے نا، مدین کے گرد و نواح کے اندر جو علاقہ تھا نا، اس علاقے کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں کے بارے میں بولا گیا ہے کہ اصحاب الایکہ، ان کی زندگی جو ہے اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح جنگلی زندگی ہوتی ہے، کہ مدین جو ہے وہ ایک شہر کی شکل تھی، اور وہاں پر جس طرح آج سمجھا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور کاروباری لوگ جو ہے نا وہاں پر رہتے تھے۔ اور اصحاب الایکہ جو ہے نا، یہ مدین سے باہر جو قبائل تھے جو راستوں کے اوپر رہتے تھے یا جنگلات کے قریب ترین رہتے تھے، ان کو یہ اصحاب الایکہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ مدین جو ہے یہ ایک اس طرح سمجھ لیں کہ کاروباری منڈی جو ہے نا یہ بنتی تھی۔ یمن اور شام کے قافلے جو ہے نا تجارت کے، وہ بھی یہاں سے گزرتے تھے، اور خلیج فارس اور مصر کے قافلے جو ہے نا وہ بھی یہاں سے گزرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا، جو بھی باہر سے دوسری قوموں کے قافلے تجارت کا سامان لے کے گزرتے تھے تو ان سے یہ لوگ اپنا ٹیکس وصول کرتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے ملک سے گزرنا ہے، ہمارے علاقے سے گزرنا ہے تو ہمیں ٹیکس دے کے جانا پڑے گا۔ اور دوسری خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ یہ باہر سے آنے والی جو قومیں تھیں جو تجارت کا کام کرتے تھے، ان کو یہ انتہائی مجبور کرتے تھے اس حد تک کہ وہ اپنا مال جو ہے نا کوشش کرتے کہ انہی کے ہاتھوں بیچ کے تو جان چھڑا لیں۔ یہ بھی ان کے اندر خرابی تھی۔ اور ایک خرابی ان کے اندر یہ بھی تھی کہ کیونکہ راستوں کے اوپر قبائل ان کے تھے، تو جو بھی تجارتی راستے تھے وہ محفوظ نہیں تھے ان لوگوں سے۔ یہ ڈاکہ زنی جو ہے نا ان کا شیوا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے نا منڈیوں کے اندر ان سے مال چھین لیتے تاجروں سے، کچھ لوگ راستوں کے اندر جو ہے نا جن کی منڈیوں کے اندر بس نہیں چلتا تھا وہ راستوں کے اندر چھین لیتے۔ تو تجارتی قافلے جو ہے نا وہ انتہائی پریشان تھے ان لوگوں سے۔ اور جو مقامی تجارت تھی، بڑے بڑے لوگ جو اپنے تاجر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ باہر سے مال جو لیا ہے، جس پیمانے کے ساتھ لیا ہے نا اس پیمانے کے ساتھ دیتے نہیں تھے۔ سمجھ لو کہ جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ایک من جو ہے نا وہ 40 کلو کا بنتا ہے، تو ایک من 40 کلو کا جو ہے نا وہ جب کسی کو پیسے دے کے لینے ہیں تو وہ 40 کلو لینے ہیں، لیکن جب کسی کے سامنے بیچنے ہیں تو وہ پورا 40 کلو نہیں بیچنا، بلکہ اسے 2 کلو 2 کلو 3 کلو جو ہے نا وہ کم کر لینا ہے۔ تو یہ بیماری بھی اس قوم کے اندر جو ہے نا وہ موجود تھی۔ تو اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ اصحاب ایکہ نے جو ہے نا یہ جھنڈ والوں نے، درختوں والوں نے، جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، آگے والی جو آیت ہے، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کو کہا شعیب علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام جو ہے نا، ان کی اپنی بستی کون سی تھی؟ مدین۔ اپنی بستی کون سی تھی؟ مدین۔ تو وہ اپنی بستی کی طرف بھی رسول بن کے آئے تھے، اور گرد و نواح کے جو قبائل تھے نا قریب ترین، ان کے لیے بھی رسول بن کے آئے تھے۔ یعنی صرف اپنی بستی کے لیے نہیں تھے، یہ اپنے جو مدین کے چاروں طرف قبائل رہتے تھے، یہ ان کے لیے بھی رسول بن کے آئے۔ اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا اس چیز کے اوپر کسی بھی معاوضے کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا معاوضہ، میرا اجر مگر رب العالمین پر۔ تو یہ تقریباً جتنے ہم نے اس صورت کے اندر قصے پڑھے ہیں انبیاء علیہم السلام کے، ان سب کی دعوت جو ہے نا وہ یہی تھی، جو یہ چند آیتیں جو ہے نا ہر قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اوفوا الکیل، پورا کرو تم ماپ تول کو، ماپنے کو پورا کرو۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ من المخسرین، خسارہ دینے والے، کم کرنے والے، نقصان دینے والے۔ تو یہ وہ بیماری تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر، کہ وہ جب دیتے تھے نا تو پورا نہیں دیتے تھے، اور لوگوں کی چیزوں کے اندر کمی کرتے تھے۔ یعنی اگر کلو چیز دینی ہے نا تو اس میں سے ایک چھٹانگ جو ہے نا 40-50 گرام جو ہے نا کسی طریقے سے کم کر ہی لینا۔ تو یہ بیماری جو ہے نا وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی۔ آج بھی معاشرے کے اندر یہ عام بیماری جو ہے نا چلتی ہے، خاص طور پر ان مارکیٹوں میں، کہ جن مارکیٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح سمجھ لے کہ اوپن کسٹمر ہوتا ہے، باہر سے آیا، ادھر سے آیا، ادھر کو گزر گیا، کیونکہ اس نے بار بار نہیں آنا۔ تو جن مارکیٹوں کے اندر جو ہے نا اس طرح کا وہ گاہک آتا ہے نا، وہاں پر یہ خرابی زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری جو مارکیٹیں ہیں یہاں پر تو ظاہر ہے ایک محلے داری ہوتی ہے، تو گاہک جو ہے نا وہ بار بار آتا ہے، تو خدشہ ہوتا ہے کہ یار اس نے کہیں جا کر اس کا وزن کر لیا یا ماپ لیا تو میری دکانداری خراب ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تو انسان سوچ لیتا ہے اور دکانداری جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے، لیکن ان کا جو ہے نا وہ کاروباری طریقہ ہی ایسا تھا کہ ادھر سے قافلے آ رہے ہیں، ادھر کو جا رہے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، ادھر کو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے نا یہ کام بہت زیادہ کرتے تھے، کیونکہ گاہک جو ہے نا وہ مستقل نہیں تھا، وہ راستے کے گاہک تھے زیادہ تر۔ تو ان کے اندر یہ کمی بہت زیادہ تھی کہ کسی کو مال دینا ہے نا تو کم کر کے دینا ہے، پورا مال جو ہے نا کسی کو دینا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ شعیب علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ اپنے کیل کو، اپنے ماپ کو پورا کرو اور نہ تم ہو جاؤ خسارہ دینے والوں میں سے۔ وازنوا بالقسطاس، وزن کرو تم ترازو کے ساتھ، المستقیم، کہ جو بالکل سیدھا ہے، جو سیدھا ترازو ہے نا اس کے ساتھ وزن کرو۔ تو عام معاشرے کے اندر میں نے تو مارکیٹ کے اندر دیکھا ہے، کیونکہ ہمارا یہ گلہ منڈی کا کام تھا، تو اس کے اندر ہر قسم کا ترازو جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے۔ منڈیوں کے اندر یہ بڑا کانٹا جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ ہاتھ والی، جس کو پنجابی میں ترکڑی کہتے ہیں، ترازو،
وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے میں نے دیکھے ہوئے، ان میں سے ہر ایک ترازو کے اندر خرابی اگر انسان کرنا چاہے تو ہوتی ہے، ہر ترازو کے اندر۔ اس کے اندر ہم اگر باہر سے مارکیٹ سے باہر سے دیہاتوں سے اگر کوئی یہ چاول کی فصل یا گندم لینے جاتے ہیں نا، تو گندم کا ریٹ ہے مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے 2000 روپیہ۔ تو ظاہر ہے میں باہر جاؤں گا لینے کے لیے تو 50 روپے کم کروں گا تو میرے وارے میں آئے گا نا، تو میں وہاں جا کر 1950 روپے ریٹ لگاتا ہوں پنڈ دیہات میں جا کے، کیونکہ میں نے کرایہ بھی دینا ہے، مزدوروں کی مزدوری بھی دینی ہے۔ تو اب جس سے لینے کے لیے گیا وہ کہتا ہے کہ یار وہ بندہ جو ہے نا وہ تو 2020 روپے میں خرید رہا ہے اور آپ جو ہے نا وہ 1950 میں خرید رہے ہیں، تو آپ پیسے کم لگا رہے ہیں۔ تو اب مارکیٹ کا ریٹ جو ہے نا وہ 2000 روپے ہے، تو وہ 2020 میں اگر پنڈ سے خرید رہا ہے تو وہ کہاں بیچے گا؟ مارکیٹ تو ہے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے 2020 روپے دیہات میں جا کے ایک زمیندار کو لگائے ہیں تو وہ زمیندار کا نقصان کر رہا ہے اس طریقے سے کہ جس طریقے کا زمیندار بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ زمیندار کو تو اس کرنے کا نہیں پتا کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ 100 کلو کی یا 60 کلو کی بوری رکھنی ہے، تو زمیندار بیچارے کو تو اس ترکڑی کا پتا جو ہاتھ کے اندر اس نے پکڑنی ہے۔ تو وہ عام رواج ابھی جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے کہ کون جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک تولتا رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا عام ابھی مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ لوگ کم کرنے کے اندر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی سے لینا ہے نا تو 10-10 کلو بوری کا زیادہ لے رہے ہیں، جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں بھائی کنڈے کے اوپر کھڑا ہو جا، اسی کے اوپر کھڑا ہو کے تلا کے لے جا، اس کے بعد ہم تیرے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور جو مزدور ہوتے ہیں ان کو 100 200 400 مزدوری زیادہ دے کے وہ کہتا ہے اس کی کھلڑی ادھیڑ دو۔ تو یہ مارکیٹوں کے اندر جو ہے نا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ جو لینے کے لیے پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ آ جائے، لیکن جب دینا ہوتا ہے تو پھر موت پڑتی ہے کہ ہم 1% بھی اوپر نہیں دینا بلکہ کم کر کے دینا۔ تو اس کی نشاندہی کی ہے شعیب علیہ السلام نے، وازنوا وزن کرو بالقسطاس المستقیم، اس کنڈے کے ساتھ، اس ترازو کے ساتھ کہ جو سیدھا ترازو ہے۔